میرا اگلا سوال ہے آپ چاروں سے یہ کہ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا شفقت خان بلوچ کا. ہم اس بات میں نہیں بحث میں نہیں جاتے کہ معاملہ کیا تھا. معاملہ ایک وکیل کا تھا. اس صورتحال میں ہمارے اندرونی ذرائع نے ہمیں یہ اوتھینٹک خبر دی کہ ہمارے باہر کے ایک عہدیدار نے متعلقہ جو ڈی ایس پی تھا اس سے فون کر کے کہا کہ معاملہ جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پہ سولو کرو. اب ایسی صورتحال میں اب شفقت خان کا اپنا ایک گروپ، ان کا اپنا بھتیجا اسامہ بہادر بلوچ، اس کا ایک اپنا گروپ، اور ظاہر ہے وہ نامور وکیلوں میں وہ شامل ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا. جب ایک عام وکیل کے ساتھ جس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہے نہیں ماں سوائے اس کی بار کے علاوہ، اس کے ساتھ یہ پیش آتا ہے، تو آپ چاروں میں سے اگر کوئی صدر ہو، یہ کویسچن مجھے بہت دوستوں نے بار بار سینڈ کیا جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہم صدارتی مباحثہ کرنے جا رہے ہیں. اس پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کے دور میں کسی وکیل کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ بھی ایسے ہی صدارت کے یا جنرل سیکرٹری آفس کو اسی طرح استعمال کریں گے؟ جی چو صاحب آپ بتائیں پہلے. آپ نے جو سوال کیا بڑا اچھا سوال ہے اور خاصا ٹف سوال ہے. تو میں آپ کو یہ ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ میرٹ تو یہی تھا کہ شفقت خان کا تو اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور پولیس نے جو اس کے ہم اس بات میں نہیں جا رہے تعلق تھا یا نہیں تھا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک وکیل تھا. جی بطور صدر اس پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ بطور صدر اس پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کسی بھی ایس ایچ او کو یا ڈی ایس پی کو یا ایون دین سی پی او تک کو بھی اپنے بار کے کسی بھی ایڈوکیٹ کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. واضح انہیں کہا جائے گا کہ آپ اگر کوئی ایسا میٹر ہوتا ہے کسی بھی وکیل کے اگینسٹ، یہ تو شفقت بلوچ صاحب تھے، بڑا گروپ ہے جیسے آپ بات کر رہے ہیں، اگر ایک جس کے ساتھ گروپ نہیں بھی ہے اور پریکٹسنگ لائر اور وہ سنگل ہے، اگر اس کے خلاف بھی، اور میرے دور میں یہ ہوتا رہا، سی پی او صاحب تھے وہ عامر ذوالفقار صاحب، تو انہیں ہم نے کہہ رکھا تھا کہ کوئی بھی معاملہ ہوگا یا کوئی شکایت آتی ہے یا تھانے میں درخواست آتی ہے وکیل کے اگینسٹ تو آپ ہمیں بتائیں گے، ہم اپنے طور پہ انکوائری کریں گے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس معاملے کے سولو کے لیے پھر آپ کو دیں گے، ہم بتائیں گے کہ ہمارا بندہ گلٹی ہے نہیں ہے، ہم اپنے طور پہ کریں گے. آپ نہ تو اس پہ ایف آئی آر چاک کریں گے ہماری اجازت کے بغیر، اور نہ ہی کوئی اس پہ وہ کریں گے کوئی کارروائی انیشیٹو کریں گے. ہم خود اپنے طور پہ ہینڈل کرنے کے بعد پھر ہم وہ کریں گے. ظاہر ہے ایک وکیل کی رسپیکٹ ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوگا کہ جس پہ وکیل کی رسپیکٹ پہ آنچ آئے، مجروح ہو. مجروح ہو. تو لہٰذا اس نے تو کہہ دیا تھا آپ میرٹ پہ کریں، میں یہ نہیں کہوں گا، اور میں ایف آئی آر بھی چوک نہیں ہونے دوں گا، یا درخواست ہوگی تو اسے پہلے ہم اپنے طور پہ انکوائری کر کے پھر آگے اس قدم کو بڑھائیں گے. جی جاوید اوجلا صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اس میں عرض کرتا چلوں کہ ریسنٹلی کل میرے خیال میں ہماری بار کے ایک معزز ممبر ہیں میڈم رابعہ، ان لاز میں میرے خیال ہے اس کا کوئی میٹر ہوا ہے تو انہوں نے بڑا اس کو ٹارچر وغیرہ کیا ہے، اور بڑا مجھے دیکھ کے افسوس ہوا ہے. اگر اس طرح بھی کا بھی کوئی میٹر آتا ہے خواتین لائر میں، نوجوان لائر میں، سینئر میں، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں آؤٹ آف دا وے جا کے صرف پریزیڈنٹ بن کے نہیں، ان کا گھر کا فرد بن کے ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور میں ایسے ہر وکیل کا، ٹھیک ہے نا، جو گروپوں کے نہیں ہیں ادروائز ہیں، میری کوشش ہوگی کہ ان کے ہر میٹر میں ان کے ساتھ سٹینڈ کروں، اور جتنا کوشش کروں گا ہیلپ آؤٹ کروں گا، اور انشاءاللہ پہلے تو یہ نوبت نہیں آئے گی، خدا نہ خواستہ ادروائز کوئی ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ پورا سٹینڈ کریں. ٹھیک جی افضل بشیر انصاری صاحب آپ ایسی صورتحال میں کیا کریں گے؟ جی یہ جو صورتحال آپ مطلب بتا رہے ہیں نا، تو میرے ساتھ یہ سابقہ سیکٹریز بیٹھے ہوئے، میں بھی 2019 میں رہا، یہ ہر مہینے میں 1-2 دفعہ جو ہے یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں. ٹھیک، میں پھر ایک لفظ استعمال کروں گا کہ اگر محترمہ بیٹھی ہیں، میرے دوست بیٹھے ہیں، یا ہم میں سے کوئی بھی صدر بار بنتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، تو وہ کسٹوڈین آف بار ہے. ہر وکیل اس کی ذمہ داری ہے. 2019 میں میں نے 2 دفعہ میٹنگ ارینج کی تھی، جس میں سی پی او صاحب، سیشن جج صاحب، سینئر سول جج صاحب اور آر پی او صاحب کو میں نے انوائٹ کیا تھا خود. ان کو یہاں چائے پلائی تھی اور ایک گزارش کی تھی کہ اگر میرے وکیل کے خلاف بائی نیم کوئی استغاثہ آتا ہے تو آپ اس پہ ایف آئی آر چاک نہیں کریں گے، پہلے کنسرن کریں گے، باہر سے ہم سے کنسرن کریں گے. ٹھیک. اور میں نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی 3 سینئرز کی، ٹھیک ہے.
2 दिन کا ٹائم لیا جائے گا یا کوئی پراپر ٹائم لیا جائے گا, اس پہ ہم انکوائر کریں گے. اگر ہمارے وکیل صاحب گلٹی ہوئے, ٹھیک ہے, گلٹی ہوئے, تو پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ گو اہیڈ, بلکہ ڈسٹرکٹ بار ملتان خود آپ کو کہے گا. لیکن ادروائز بغیر کنسلٹیشن کے, بغیر کسی چیز کے, یا ڈسٹرکٹ بار ملتان کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ کوئی بھی نہیں تھی. اور اگر اللہ مہربانی کرے گا تو انشاءاللہ یہ روایت قائم رکھیں گے. جی, میڈم بشریٰ نقوی سے جانتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں وہ کیا کریں گی. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جیسے ابھی میڈم کا ذکر کیا گیا, بہت سی مجھے باتیں سننے کو ملیں کہ یہاں پر, کیونکہ میں اتنی ایکسپیرینس نہیں ہوں, میں فرسٹ ٹائم آ رہی ہوں پریزیڈنشل کے لیے, اور یہ ماشاءاللہ جنرل سیکرٹری کے عہدوں پہ آ چکے ہیں اور اپنی انہوں نے کارکردگی بتائی جو میں نہیں بتا سکتی. بٹ میری ہوپفلی میں یہ چاہوں گی کہ جیسے کسی بھی وکیل کے ساتھ اگر کوئی ایسا مس ہیپ ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ کا اور پوری کیبنٹ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو جا کے پوچھیں, چاہے وہ گھریلو میٹر ہو چاہے کچھ ہو, کیونکہ گھریلو میٹر کہہ کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. بیچارہ و مددگار ہمیں نہیں چھوڑنا, ہمارا یہ ادارہ ہے اور اس ادارے کی عزت تکریم کے لیے ہم یہاں پہ آئیں گے. تو ان وکلا کے لیے جن کے لیے ہم ان کے ووٹوں سے بن کے آتے ہیں, تو ہمیں ان کی ویلفیئر کا سوچنا چاہیے اور پہلے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا چاہیے, چاہے وہ میل ہوں چاہے فیمیل ہوں. اور یہاں پر جو میں یہ کہوں گی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ واقعی سی پی او اور ان سب کو آن بورڈ لینا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ ہماری بار ہے, یہاں پہ کسی وکیل کو بغیر انفارمیشن کے کسی کو اس طرح کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی, اور ان کے ساتھ جو ہے کوئی ایسا سلوک بھی نہیں کیا جائے گا جیسے شفقت بلوچ صاحب کے ساتھ کیا گیا کہ ان کو گاڑی میں اٹھایا اور ڈال دیا. تو یہ ہماری انسلٹ ہے, ہم ایک کریم آف دا سوسائٹی ہیں, اور میرے خیال میں ہمیں اپنے اس عہدے کا اور اس طرح استعمال کرتے ہوئے وکلا کی تکریم عزت کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے لیے فائٹ بھی کرنی چاہیے. تو یہاں پر جب آپ انتظامیہ اور بیوروکریسی کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہیں اور برابری کے لیول پر بات کرتے ہیں تو یقیناً کیونکہ اتنی بڑی بار ہے پیچھے وہ سٹینڈ لے گی, اور اس عہدے پہ جب ہم بیٹھتے ہیں اس منصب پہ تو ہمارے پیچھے ایک بار ہے, پورے وکلا ہیں, تو ہمیں ان سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کو یہ ہے کہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس وکیل پہ اس طرح یہ زیادتی کر رہے ہیں. یقیناً جب ان سے بات کی جائے گی تو وہ آنکھ سے آنکھ ملا کر تو وہ دوبارہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہوگی. یہاں پر میں یہ کوڈ کرتی چلوں گی کہ جہاں پر بہت ساری چیزیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں, اور جب آپ اپنے مفاد کے لیے اس منصب کو یوز کرتے ہیں تو بیوروکریسی اور انتظامیہ آپ کے ساتھ پھر وہی سلوک کرتی ہے جو کہ وہ کیونکہ مفاد لے چکے ہوتے ہیں. برابری کی بیس پہ آپ کہہ رہی ہیں نہیں, آپ آنکھ سے آنکھ تب دکھا سکتے ہیں جب آپ نے ان سے کوئی مفاد نہ لیا.